اب جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو منافقین بھی پہنچ گئے، اپنے اپنے اعذار بیان کرنے لگے کہ یہ عذر تھا اس لیے ہم نہ آ سکے، یہ وجہ تھی اس لیے ہم پیچھے رہ گئے، یہ مسئلہ تھا اس لیے ہم حاضر خدمت نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے کسی جھوٹے عذر کی کوئی تردید نہیں فرمائی، سب کی معذرت کو قبول کر لیا، سب کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تین صحابہ ایسے تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارۃ بن الربیع، حضرت ہلال بن امیہ۔ یہ تین صحابہ ایسے تھے جو تھوڑی سی سستی کی وجہ سے آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سواری تیز ہے، ہم اللہ کے نبی کے لشکر کو پکڑ لیں گے، شامل ہو جائیں گے، اور یہ دن گزرتے گئے، اتنے میں اللہ کے نبی واپس بھی تشریف لائے۔ اب یہ تین صحابہ شرمندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، اور ان تینوں نے کہا یا رسول اللہ، سوائے سستی کے، سوائے غفلت کے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ ہم سے غفلت ہوئی، ہم سے سستی ہوئی، ہمارے پاس مال بھی تھا، ہمارے پاس سواریاں بھی تھیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراضگی کو ظاہر فرما دیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی ہم سے بات نہ کرے، کوئی ہم سے معاملہ نہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ یہ 40 دن نہیں تھے، 40 سال نہیں تھے، یہ ہزاروں سال تھے ہمارے اوپر۔ ہم مسجد نبوی میں جاتے، صحابہ کو سلام کرتے، کوئی ہمیں سلام کا جواب نہ دیتا، اللہ کے نبی کو سلام کرتے، اللہ کے نبی سلام کا جواب نہ دیتے۔ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چچا زاد بھائی تھا، ابو قتادہ اس کا نام تھا، جب میں اس کے باغ میں گیا، میرا اس سے بڑا تعلق تھا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہ دیا، تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں کیا وجہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے اور زمین نکل گئی، اور اتنے میں ایک عیسائی شخص کی طرف، عیسائی بادشاہ کی طرف سے، غسان کا بادشاہ جو عیسائی تھا، ایک خط مجھے بازار میں ایک تاجر نے دیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اس خط میں لکھا ہوا تھا اگر تمہارا نبی تم سے ناراض ہو گیا تو تم غسان میں آ جاؤ، ہم تمہارا اکرام کریں گے، ہم تمہارا اعزاز کریں گے۔ انہوں نے اسی خط کو پھاڑ کر اس قاصد کے سامنے تنور جل رہا تھا اس میں ڈال دیا، اس بات کو بتلاتے ہوئے کہ دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی طاقت مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں کر سکتی، مجھے اللہ کے نبی سے دور نہیں کر سکتی۔ ہم سے غلطی ضرور ہوئی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، ضرور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں 40 دن گزرے، اللہ کے نبی کی طرف سے قاصد آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ کے رسول سے پوچھ کر آؤ۔ اس قاصد سے کہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ کر آؤ کہ میں اسے طلاق دے دوں یا اسے علیحدہ کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے کہا طلاق تو نہیں دو، البتہ اسے جدا کر دو۔ چنانچہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنی ماں کے گھر چلی جا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب 50 دن گزر گئے، 10 دن اور گزر گئے، میں اپنے گھر کی چھت پر فرماتے ہیں بیٹھا ہوا تھا، زمین مجھ پر تنگ ہو چکی تھی۔ اللہ قرآن میں ان کے الفاظ، ان کے جذبات کی وضاحت ان الفاظ سے فرما رہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، ان کی اپنی جان ان پر تنگ ہونے لگ گئی، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے عذاب سے سوائے اللہ کے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن
ایک شخص نے مجھے گھر کی چھت پر ایک زور سے آواز دے کر منادی نے کہا کہ ایک آپ خوشخبری سن لو، خوشخبری سن لو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، اللہ نے تمہاری معافی کا اعلان کر دیا۔ فرماتے ہیں میں اتنا خوش ہوا کہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر اس چادر کو اسے ہدیے کے طور پر دے دیا، اور دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح کھل رہا تھا، اور اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ ایک آپ خوشخبری سن لو، اللہ نے تمہاری معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان کی توبہ کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے دوسرے صحابہ کی توبہ کا ذکر کیا۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ نے نبی کی توبہ کو قبول کر لیا، والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کس بات کے اوپر؟ کہ یہ لوگ جیش عسرہ میں شامل ہوئے، مشقت والی جنگ انہوں نے لڑی، اور اس کے بعد علی الثلاثۃ الذین خلفوا کہہ کر فرمایا، اور پھر اللہ نے ان 3 حضرات کی توبہ کو بھی قبول کر لیا، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن الربیع، جو کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکے، تو قیامت تک کے لیے ان کی توبہ کی قبولیت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سچ کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات دی، اب میرا بھی عہد ہے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جن منافقین نے جھوٹ بول کر اپنے آزار منوا لیے ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہوئی، اور چونکہ میں نے سچ بولا تو اللہ نے میری سچائی کی وجہ سے میری توبہ کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اور یا رسول اللہ، میں اپنا سارا مال، کیونکہ اس مال کی وجہ سے میں اللہ کی راہ میں جانے سے، میں غزوے میں جانے سے رہ گیا، اب یہ سارا مال میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کچھ مال اپنے لیے رکھ لو اور کچھ اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو اللہ سے دعا ہے بھائی، اللہ صحابہ کی عظیم قربانیاں جو انہوں نے جان سے دی، مال سے دی اس دین کی خاطر، اللہ ان قربانیوں کی انہیں بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ ان کے نقش قدم پر ہم سب کو بھی اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے اس دین کی حفاظت و قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔